السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ محترم ناظرین اکرام، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ذکر اللہ کا مفہوم، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اسی لیے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تمحید میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور زمین پر اسے اپنا خلیفہ بنا دیا، دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے تابع کر دیا، اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس پر بے انتہا احسانات کیے۔ انسان اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی یاد سے کسی بھی وقت غافل نہ رہے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح و تمحید کرتا رہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذکر اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا ہر لفظ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو یا تعلیم ہو یا نیکی کا حکم دینا ہو یا برائی سے روکنا ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن السعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے، یعنی اللہ کا ذکر کہا جائے، تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سوچ سے ہو، چاہے اس کا تعلق فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، چاہے وہ اللہ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو، اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ رب العالمین کا ذکر ہی ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ اور دوسرا ذکر ہے وہ خاص ذکر ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوں، اللہ رب العالمین نے بتلائے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوں، اور ان کے اوقات اور تعداد بھی متعین ہوں۔ مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، اور مختلف مواقع کی خاص دعائیں ہیں۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے، اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کیفیات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنے حساب سے، اپنی منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ذکر کرے گا تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات، اللہ کے ذکر کی حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات اور فوائد سے بہت دور چلا جائے گا، وہ محروم رہ جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذکر کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان میں سب سے بہتر ذکر
کون سا ہے؟ زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ، یعنی ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ان تین طریقوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ یا زبان اور دل دونوں کے ساتھ۔ اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ نفع بخش ذکر وہ ہے جو دونوں کے ساتھ ہو، یعنی زبان کی حرکت ہو اور ساتھ میں دل میں اس کے معنی اور مفاہیم کے بارے میں غور و فکر بھی ہو۔ مثلا تسبیحات میں اگر کوئی سبحان اللہ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دے اور دل میں یہ اعتقاد پختہ کرے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور تمام تر نقائص سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اور اگر کوئی انسان الحمدللہ کا ذکر کرے تو الحمدللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کو حرکت دے اور دل میں اللہ رب العالمین کے لیے جذبات تشکر پیدا کرے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کا ذکر کرے تو اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اس کی بڑائی اور عظمت کا تصور کرنا۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے زبان ہلانا اور دل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر بقول ابن قیم علیہ رحمہ وہ ذکر ہے جو صرف دل کے ساتھ ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور نوازشوں کو دل میں یاد کرنا اور اس کے اوامر و نواہی کے بارے میں سوچ و فکر کرتے ہوئے جذبہ اطاعت اپنے اندر پیدا کرنا، قدرت الہی کی نشانیوں کے بارے میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر وہ ذکر ہے جو صرف زبان کے ساتھ ہو اور دل و دماغ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی انتہائی توجہ کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری خیر و بھلائی اس ذکر میں ہے جو قرآن مجید یا صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور خصوصاً وہ ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے یا اس کی ترغیب دلاتے تھے، وہی سب سے افضل ذکر ہے اور اسی میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ ذکر اللہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو صرف اور صرف تیرا ہی ذکر کرنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔